Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. یہ میرے سامنے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، صحیح بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں پہلی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک سنائی۔ گویا کہ 2 صحابہ شامل ہو گئے اس کے اندر، کہ آپ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یأتی علی الناس زمان فیغزو فئام فی الناس فیقولون فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیقولون لہم نعم فیفتح لہم، کہ ایک زمانہ آئے گا، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے تو کہیں گے کہ کیا تمہارے اندر کوئی حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے موجود ہے؟ جی، حل فیکم من صاحب رسول اللہ من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی ہو، صحابی ہو؟ تو کہیں گے کہ نعم، ہاں ہے ہمارے اندر کوئی ایک صحابی۔ فیفتح لہم، تو اس ایک صحابی کی وجہ سے اس لشکر کو کفار پر فتح عطا کی جائے گی۔ یعنی صحابی کا کسی لشکر میں موجود ہونا اس لشکر کے لیے فتح کی علامت ہوگا۔ صحابہ کے صدقے اللہ تعالیٰ لشکروں کو کفار پر فتح عطا کرے گا۔ کہتے ہیں ثم یأتی علی الناس، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے، پھر ایک وہ زمانہ آئے گا، فیغزو فئام من الناس، لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، فیقالو، کہا جائے گا، حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے اندر کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صحیح حضور کے صحابہ کو دیکھا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کے دیکھنے والوں میں سے کوئی تمہارے اندر ہے؟ حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فیقولون نعم، کہیں گے کہ ہاں ہمارے اندر ایک تابعی موجود ہے، صحابی تو نہیں ہے مگر اس نے حضرت انس کو دیکھا ہوا ہے، اس نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا ہوا ہے، اس نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا ہوا ہے، اس نے جناب حضرت عمر بن العاص کو دیکھا ہوا ہے، مغیرہ بن شعبہ کو دیکھا ہوا ہے، کسی صحابی کو دیکھا ہوا ہے، ان کی صحبت حاصل کی ہوئی ہے، وہ لشکر کے اندر موجود ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ فیفتح لہم، تو پھر اس تابعی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا کر دے گا۔ ثم یأتی علی الناس زمان، پھر وہ زمانہ بھی آئے گا، یعنی جو زمانہ آگے چلے گا، اور پھر صحابہ دنیا سے اٹھ جائیں گے، پھر صحابہ کے دیکھنے والے دنیا سے اٹھ جائیں گے، تو پھر لوگ کہیں گے کہ فیقالو، کہا جائے گا، حل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہیں گے کیا تم میں سے کوئی ہے کہ جس نے اس شخص کی صحبت حاصل کی ہو جس نے اصحاب رسول کی صحبت حاصل کی ہے؟ فیقولون نعم، تو کہیں گے کہ ہاں ہمارے اندر تابعین کا دیکھنے والا کوئی شخص موجود ہے، اتباع تابعین میں سے کوئی موجود ہے۔ فیفتح لہم، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر اس تبع تابعی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس لشکر کو فتح عطا کر دے گا۔ اس لیے اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کے اندر، وہ بھی اسی مفہوم کو پیش کر رہی ہے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے، خیر امتی قرنی، میری امت کے سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد وہ میری امت میں سب سے بہتر ہیں جو ان کے بعد آئیں گے، یعنی جو ان کی صحبت حاصل کریں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان سے ملے ہوں گے، ملے ہوں سے مراد ہے کہ ان کی صحبتوں میں بیٹھے ہوں گے، ان کے فیض و برکات سے انہوں نے فیض حاصل کیا ہوگا، تو وہ جو ان کے ساتھ لگے ہوں گے پھر وہ میری امت میں سب سے بہتر ہے۔ تو 3 درجے حضور علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، امت کا سب سے افضل ترین درجہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارکہ کو حاصل کیا ہے۔ تو یہ کتنی عظیم باتیں ہیں، یہ کتنے عظیم درجات ہیں، مناصب ہیں، تو کیا اس میں سے حضرت امیر معاویہ خارج ہیں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ خارج ہیں؟ حضرت ابو سفیان خارج ہیں؟ اور اسی طرح باقی جتنے صحابہ کرام ہیں کہ جن پر لوگ اعتراضات سے باز نہیں آتے،
ان کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ بے شک ان کا پچھلا زمانہ اسلام کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے دشمنی کرتے ہوئے گزرا. وہ ایک قصہ ہے الگ جو ختم ہو گیا. جب ایک آدمی اسلام میں آ گیا, دائرہ اسلام میں آ گیا, حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا, آپ کی زیارت اور صحبت اور سنگت حاصل کر لی, تو وہ ان ساری بشارتوں کا حامل ہو گیا جو میں نے پہلے قرآن پاک کی روشنی میں پڑھی ہیں. قرآن پاک میں سے جو میں نے ارشادات نقل کیے ہیں اللہ تعالیٰ کے, اور اس کے بعد پھر میں نے احادیث مبارکہ میں پڑھ رہا ہوں, یہ ساری باتیں انہیں حاصل ہو گئی. اگر یہ کہا جائے کہ جناب ابو سفیان تو پہلے حضور سے دشمنی کرتے رہے, وہ تو جناب جنگوں میں وہ کفار کے سپہ سالار بن کر آتے رہے, احد کے اندر, احزاب کے اندر, یہ ہے وہ ہے, تو میں کہتا ہوں کہ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہو گے کہ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت ایمان عطا فرمائی تو پچھلی ساری باتیں ختم ہو گئی. یہ وعدہ قرآن ہے, یہ وعدہ رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل للذین کفروا, کافروں سے کہہ دو, ان ینتہوا, اگر وہ کفر سے باز آ کر ایمان لے آئیں, یغفر لہم ما قد سلف, تو جو کچھ وہ پہلے کر چکے وہ سارے کا سارا ختم کر دیا گیا. یہ تو وعدہ ہے ہر اس مومن کے لیے جو کفر سے نکل کر اسلام میں آ جائے. قیامت تک کسی بھی صدی کے اندر, 14 صدیوں کے بعد, 20 صدیوں کے بعد بھی جو آدمی کفر چھوڑ کر مسلمان ہو جائے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جو کفر چھوڑ کر صحابی رسول بن گئے, رسول پاک کی غلامی میں آ گئے, آپ کی صحبت سے بہرہ ور ہو گئے. ان کے پھر پچھلے گناہوں کی معافی کا کیا کہنا ہے. تو جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پچھلے عیوب کو اور پچھلی باتوں کو کھنگالتا ہے وہ بڑا بدبخت انسان ہے, بہت بڑا بدبخت انسان ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ ہم ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو ایک شخص نے جو اہل تشیع میں سے تھا اس نے فون کیا کہ واہ بھائی واہ, اس کی فضیلتیں بیان کر رہے ہو کہ جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے احد کے اندر. تو میں نے کہا, اس کا جواب دیا کہ او ظالم انسان, تو جانتا نہیں ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا, اور پھر جن کی تلوار سے کیسر و کسریٰ کے تختے الٹ گئے, ان کے بارے میں برا بولنے کی کوشش کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, جو کچھ بھی پہلے ہوا وہ ہو گیا, وہ اسلام لانے سے پہلے تھا. الاسلام یہدم ما قبلہ, اسلام پچھلی تمام باتوں کو مٹا دیتا ہے. یہ حدیث ہماری کتب میں سے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, اور کتب اہل تشیع میں سے بھی ناسخ التواریخ کے اندر موجود ہے. تو پھر کسی بھی صحابی کی پچھلی باتوں کو مت چھیڑو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا ہوں, تو آپ ان ساری باتوں کے تمام فضائل کے وہ حامل ہیں. پھر ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں سے, اور یہ جو میں نے حدیثیں پڑھی ہیں یہ ساری کی ساری مسلم میں بھی موجود ہیں. یعنی یہ جو میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی نا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ تمہارے اندر کوئی صحابی ہے تو اس کی برکت سے فتح ہوگی, پھر تابعی کی برکت سے فتح ہوگی, پھر تبع تابعی کی برکت سے فتح ہوگی. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3649 ہے جی, 3649 ہے, اور صحیح مسلم کے اندر یہ 6467 ہے. اور اسی طرح اگلی حدیث بھی اسی طرح ادھر بھی ہے. میں ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں کہ جو اسی طرح بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت ہے
جو ممبروں پہ بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائیاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں۔ تو سنو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر 3673 نمبر یہ حدیث ہے، اور یہ مسلم کے اندر 6487 نمبر حدیث ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، فلو انفق احد منکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص، یعنی غیر صحابی کوئی شخص، قیامت تک جتنے بھی امت میں آ رہے ہیں لوگ، چاہے وہ اولیاء اللہ ہیں، چاہے وہ صلحاء ہیں، علماء ہیں، اور کوئی بڑے سے بڑے درجے والا ہے، احدکم، کوئی تم میں سے، یہ حضور علیہ السلام کا ارشاد عام ہے، کوئی تم میں سے شخص مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، یعنی اتنی بڑی نیکی کر دے کہ جس سے بڑی کوئی نیکی تصور نہیں کی جا سکتی، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ میرے کسی صحابی کے ایک مد جو خرچ کرنے کے برابر نہیں بن سکتا، بلکہ نصف مد جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ما بلغ مد احدہم، کسی صحابی، ادنا سے ادنا صحابی، جی چھوٹے سے چھوٹا صحابی، جس کو ایک لمحہ بھی صحبت مصطفیٰ حاصل ہوئی ہے، زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوئی ہے ایمان کے ساتھ، اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے، فرمایا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ ایک مد یا آدھا مد خرچ کر دے جو کا، تو وہ آدھا مد کیا ہوتا ہے؟ مد مد جو ہے وہ 4.5 سیر کا ایک پیمانہ تھا، یعنی جس کے اندر دانے آ جاتے تھے، 4.5 سیر گندم آ جاتی تھی، یا چاول آ جاتے تھے، یا جو آ جاتی تھی، تو اتنا سا تھوڑا سا اس نے گندم اٹھا کر، اس نے یا چاول اٹھا کر، جو اٹھا کر اس نے اللہ کی راہ میں دے دیے، یعنی ایک معمولی نیکی بظاہر ہمارے سامنے جو معمولی ہے، وہ کسی صحابی نے خرچ کیا، کوئی صحابی ہے، تو رسول پاک فرما رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اب پچھلی ساری امت میں سے کوئی بڑے سے بڑا، وہ چاہے غوث الاغواس ہوں، وہ چاہے کوئی قدوۃ السالکین ہوں، کوئی زبدۃ العارفین ہوں، وہ چاہے اولیاء اللہ کے سردار ہوں، کوئی ہو، وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اور میں تو کہتا ہوں کہ احد پہاڑ کے برابر تو سونا ہے ہی نہیں دنیا میں، اور اگر ہو بھی کسی کے پاس، اتنا سونا کسی کے پاس ہو اور وہ سارا راہ خدا میں خرچ کر دے، تو فرمایا وہ میرے ایک صحابی کے ایک مد یا آدھا مد جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی کی اس ادنا سے ادنا نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کوئی صحابی ہو، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ با صحابہ کو چونکہ مورد تان بنایا جاتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزامات رکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بد زبانیاں کی جاتی ہیں ممبروں پہ بیٹھ کر، اور سنی کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، تو کس طرح کے سنی ہو، کس قسم کے سنی ہو، جی what kind of سنی you are، یہ مجھے بتایا جائے کہ یہ سنی کون سا، یہ سنیوں کی نئی قسم ہے کہ صحابہ کو گالیاں بھی دے، صحابہ کو برا بھی کہے، یا گالیاں نہیں تو کم از کم ان کے نقص نکالتا پھرے، اور پھر وہ اپنے آپ کو سنی کہے، تو یہ کیا عجیب بات ہے، ببی تفاوت راز کجاستہ بکجا۔ تو دوستو، کسی صحابی کو مت برا کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ نکلتا ہے
کہ ساری امت کی نیکیاں اکٹھی کر کے ایک پلے میں رکھ دی جائیں، اولیاء اللہ کی نیکیاں، صالحین کی نیکیاں، شہداء کی نیکیاں، اور ایک پلے میں کسی صحابی کی ادنا نیکی رکھ دی جائے تو اس کی ایک نیکی پوری امت کے اعمال پر غالب ہے۔ اس لیے میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں جو نقش بندی ہو کر حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، تو سن لو، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی، میں خود نقش بندی ہوں، بہت بڑا درجہ ہے، وہ مجدد الفسانی ہیں، لیکن 1000 مجدد الفسانی جمع ہو جائیں تو ادنا سے ادنا صحابی کی ادنا نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو چشتی ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے، لیکن ہزاروں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اکٹھے ہو جائیں تو حضرت امیر معاویہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو تم اپنے پیر و مرشد کے عرس مناؤ، جی اپنے پیر کا عرس مناؤ، اپنے دادا پیر کا عرس مناؤ، اور امیر معاویہ کی برائیاں گنواؤ، پھر سنی کہلاؤ، تو یہ نہیں چل سکتا داؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں جو قادری ہیں، جی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں قادریت کی شاخوں میں سے، انہیں سوچنا چاہیے کہ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی آپ سردار اولیاء ہیں، آپ سید الطائفہ ہیں، بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، مگر 1000 غوث اعظم کی شان کے لوگ جمع ہو جائیں تو حضرت امیر معاویہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو تم غوث پاک کی 11ویں دو، جی قادری کہلاؤ، اور ساتھ میں امیر معاویہ کی برائیاں بیان کرو، تو تمہیں خدا کا خوف نہیں آتا ہے؟ کیسے قادری ہو؟ قادری کا منصب یہ ہے کہ وہ حضرت غوث پاک کی تعلیمات پر چلے، اور جناب غوث پاک کی جو تعلیمات ہیں صحابہ کرام کے بارے میں، کسی صحابی کے بارے میں، وہ آپ کی کتاب اصول الدین اٹھا کر دیکھ لو، اور اب کتابیں آپ کی کنیت الطالبین بھی آپ کی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، اس کو بھی دیکھ لو۔ تو یہ دعوت فکر ہے ان سب لوگوں کے لیے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتے ہیں، بد زبانی کرتے ہیں ان کے بارے میں، اور ان کے عیوب بیان کرتے ہیں، زبان کو سنبھالتے نہیں ہیں۔ اور یہ بات بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ جھوٹ منسوب کر کے حضرت امیر معاویہ کی طرف یہ پھیلایا گیا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبروں پہ برا کہتے تھے اور برا کہلواتے تھے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس کی وضاحت میں آگے کروں گا۔ ابھی تو میں یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ ایک صحابی کا مقام کیا ہے، اور کسی صحابی کو برا بلا کہنا، اس کا رد کرنا، اور اس کے عیب بیان کرنا، اور اس کو لوگوں کے سامنے چھوٹا بنا کے پیش کرنا، کہ اگر کسی کے سامنے گفتگو اس طرح کی جائے تو اس کو تکلیف پہنچے، اس طرح کی تکلیف پہنچانا کسی صحابی کو، یہ رسول پاک کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ یہ حدیث پاک سن لو، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ترمذی شریف ہے، میرے سامنے کتاب مناقب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3862۔ عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اللہ فی اصحابی،
کہ اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے اللہ کی پکڑ کو ذہن میں لے آؤ، دیکھو کہ خدا دیکھ رہا ہے کہ تم نبی کے یاروں کے بارے میں کیا بات کرنے لگے ہو۔ اللہ اللہ فی اصحابی، پھر کہا لا تتخذوہم غرضا بعدی، میرے بعد، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو مورد طعن نہ بنا لینا، نشانہ اعتراض نہ بنا لینا، یعنی کسی صحابی کو لے کر نہ بیٹھ جانا، اس کی برائیاں بیان کرنے شروع کر دو، ممبروں کے اوپر، سٹیجوں کے اوپر، جلسوں میں، وعظوں میں، تقریروں میں میرے کسی صحابی کو موضوع سخن بنا کے اس کی برائیاں اور اس کے عیوب بیان کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ اللہ، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کو سامنے رکھنا کہ وہ پکڑنے والا ہے۔ فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ فرمایا جس نے ان سے فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت حاصل کر لی، یعنی جس نے ان سے محبت کی وہ میرا محبوب بن گیا۔ یا اس کا یہ معنی ہے کہ اگر میری محبت اس کے دل میں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے صحابہ سے بھی محبت رکھے۔ من احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے، فبحبی احبہم، پہلے میری محبت رکھے پھر ان سے محبت رکھے، یعنی ان کی محبت میری محبت کا جز ہے، ان کی محبت میری ہی محبت ہے، کیونکہ میرے صحابہ ہیں تو ان سے محبت کرنا بھی مجھ ہی سے محبت کرنا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، کسی صحابی سے بغض رکھا، یہ نہیں کہ سارے صحابہ سے تو کہے کہ محبت ہے لیکن میر معاویہ سے نہیں ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے، مغیرہ بن شعبہ سے نہیں ہے، عمر بن العاص سے نہیں ہے، فلاں سے نہیں ہے، فلاں سے نہیں ہے، کسی سے بھی، تو فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، تو یاد رکھو وہ یوں کہے کہ اس کے دل میں میرا بغض ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں بغض رکھنا یہ خود رسول اللہ سے بغض رکھنا ہے۔ وَمَنْ آزَاهُمْ فَقَدْ آزَانِي، اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے کسی صحابی کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا۔ وَمَنْ آزَانِي فَقَدْ آزَ اللَّهَ، اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ سمجھے کہ اس نے رب کو ناراض کیا ہے، اس نے رب کو اپنے اوپر غضبناک کیا ہے۔ من آزانی فقد آز اللہ، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ ومن آز اللہ، اور جس نے اللہ کو ایذا دی، فیوشک ان یاخذہ، تو اللہ جلدی پکڑ لے گا اس کو، اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ لے گا، یعنی موت قریب ہے، بس اس کے بعد پکڑ شروع ہو جائے گی، بلکہ دنیا میں ہی پکڑ شروع ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ تو یہ حدیث ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔ غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روایت صرف ایک ہے، وگرنہ یہ حدیث حسن ہے، قابل قبول ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث سن لے، اسی ترمذی شریف کے اندر اسی باب کے تحت فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب دیکھو تم کسی شخص کو، ان لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہوں، تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقائص بیان کر رہا ہے، ان کو ڈیگریڈ کر رہا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ان کو رسوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو قولو، حضور کا حکم ہے کہ کہو کہ تمہاری شر پہ اللہ کی لعنت ہو، تمہارا کام ملونوں والا کام ہے، تمہارا کام لعنتیوں والا کام ہے، تمہارا کام خدا کے مغضوبوں والا کام ہے، شرم کرو، بے حیا نہ بنو، حیا کرو، حضور کے صحابہ سے حیا کرو، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ
کو برا کہتا ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے، کیونکہ آپ کی صحبت سے وہ پاک ہو گئے۔ وَيُزَكِّيهِمْ کی مور لگا دی رب العالمین نے، فرمایا محبوب پاک کا مقام ہی یہ ہے، منصب ہی یہ ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ تو ان کو پاک کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کو صحبت رسول سے پاک کر دیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ نے صحابہ کرام سے ہر کفر کے رستے کو، ہر بے عملی کو، ہر گناہ کو ان سے دور کر دیا ہے۔ اولئک ہم الراشدون، وہ تو راشدون ہو گئے۔ تو پھر جو ان کو برا کہتا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ کہو کہ تمہاری شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور پھر کسی صحابی کے بارے میں منہ کھولیں، زبان درازی کی کوشش کریں، اللہ کے ہاں ملعون نہ بنے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to